آج ہم ایک ایسی ہستی کی زندگی پر نظر ڈالیں گے جن کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی، جن کی پوری زندگی اللہ کے خوف اور محبت کی ایک زندہ مثال تھی، اور جن کی شہادت نے حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمیں ایک ایسی شخصیت کے دل میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے جو ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی عظمت کے احساس سے لرزتا تھا، جن کے آنسوؤں سے زمین بھی نم ہو جاتی تھی۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، ان نبی کی ایمان سے بھری داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے، اس کا خوف کیسا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہانی کا آغاز ہی ایک معجزے سے ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش اپنے آپ میں اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نشان تھی۔ ذرا تصور کیجئے، ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، جو خود بھی اللہ کے نبی تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیوں کمزور پڑ چکی تھیں، سر کے بال بڑھاپے سے سفید ہو گئے تھے، اور دوسری طرف ان کی اہلیہ بانجھ تھیں، یعنی ظاہری طور پر اولاد کی کوئی امید، کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، لیکن ان کا یقین تھا کہ ان کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر ہوا بھی وہی۔ عین اس وقت جب حضرت زکریا علیہ السلام عبادت میں کھڑے تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ ایک فرشتے نے آ کر انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور صرف خوشخبری ہی نہیں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کا نام خود اللہ نے یحییٰ رکھا ہے۔ سوچئے تو صحیح، ایک ایسا نام جو کائنات میں ان سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز تھا جو صرف انہی کے لیے تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی شروع سے ہی، یعنی بچپن سے ہی، بالکل غیر معمولی تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک الگ ہی بات تھی۔ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتا ہے، اے یحییٰ، ہم نے تمہیں بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی، اور اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کے مقام کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ انہیں اپنی زندگی کے مقصد کا احساس بچپن ہی سے تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب دوسرے بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تو ان کا جواب کتنا پختہ اور سنجیدہ ہوتا تھا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ چند الفاظ ان کے گہرے شعور کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کم عمری میں بھی جانتے تھے کہ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان کی پوری زندگی ہی دنیا سے بے رغبتی کی ایک بہترین مثال ہے۔ لباس کیسا تھا؟ اون یا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا کھردرا لباس۔ کھانا کیا تھا؟ اتنا سادہ کہ کبھی پھل اور سبزیاں تو کبھی صرف درختوں کے پتے۔ انہوں نے دنیا کی ہر آسائش کو چھوڑ دیا اور جنگلوں اور ویرانوں میں تنہا عبادت کرنے کو ترجیح دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ دنیا کی چمک دمک انسان کو اس کے اصل مقصد یعنی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ اور پھر ان کی زندگی میں وہ موڑ آیا جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ ہوا یہ کہ اس وقت کا بادشاہ، جو ایک عیاش اور دین سے دور انسان تھا، اپنی ہی سوتیلی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو اللہ کی شریعت میں بالکل واضح طور پر حرام تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کسی ڈر، کسی خوف کے بغیر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ نکاح حرام ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اب حق کا یہ بے باک اعلان بادشاہ اور ملکہ کو کیسے برداشت ہوتا؟ خاص طور پر ملکہ، اس کے دل میں تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آواز زندہ ہے، اس کی یہ گناہ بھری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ بس اسی حسد اور انتقام نے اسے ایک سازش پر مجبور کیا، اور اس نے بادشاہ کو اکسانا شروع کر دیا کہ حق کی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک ظالم حکمران کا فیصلہ ایک عظیم نبی کی شہادت کی وجہ بنا۔ اپنی خواہشات میں اندھے ہو کر بادشاہ نے حکم دے دیا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ جب سپاہی مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے عبادت میں مصروف ہیں، اور اسی حالت میں، سجدے اور عبادت کی حالت میں، ظالموں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ اس مقدس سر کو ایک تھال میں سجا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اس نے اپنے نبی کی شہادت کو بھی ایک زندہ معجزہ بنا دیا۔
روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مبارک سر دربار میں پیش کیا گیا تو اس کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں سے بھی وہی حق کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اب بھی اسی نکاح کو حرام قرار دے رہے تھے۔ یعنی جسم تو ختم ہو گیا لیکن سچائی کی آواز کو موت بھی نہیں مٹا سکی۔ یہ کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شہادت میں ہم سب کے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ اللہ کا انصاف ہمیشہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ بادشاہ جس نے ایک نبی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے، وہ زیادہ دن تک اپنی حکومت قائم نہ رکھ سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی سلطنت تباہ ہو گئی اور وہ خود ایک بہت ہی عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ورثہ چھوڑ کر گئی؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بہادری ظالم کے سامنے سچ بولنا ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس کچھ وقت کے لیے ہے اور اس کی چمک دمک صرف ایک دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی تو تقویٰ میں ہے، اللہ کے خوف میں اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ اور جو زندگی خدا کے لیے گزاری جاتی ہے نا، اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آخر میں یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ حقیقی کامیابی آخر ہے کیا؟ کیا یہ دنیا کی چمک دھمک ہے یا پھر آخرت کی حقیقت؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اس سوال کا ایک بہت ہی واضح اور طاقتور جواب ہے۔